کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، سینکڑوں مرتبہ پڑھتے ہیں، مگر اس کے باوجود دل میں وہ سکون نہیں اترتا جس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زبان تو مسلسل درود پڑھ رہی ہے، الفاظ ادا ہو رہے ہیں، تسبیح کے دانے بھی آگے بڑھ رہے ہیں، مگر دل جیسے خالی ہے، بے جان ہے، جیسے وہ اس عمل میں شامل ہی نہیں؟ اور پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب انسان خود سے سوال کرتا ہے کہ آخر مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ کیوں وہ کیفیت نہیں آ رہی جس کے بارے میں بزرگان دین نے بتایا ہے؟ کیوں وہ نور محسوس نہیں ہو رہا جس کا ذکر کتابوں میں پڑھا ہے؟ یہ سوال کمزوری کی نشانی نہیں، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے، جاگ رہا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سچی رغبت رکھتا ہے، کیونکہ مردہ دل کبھی سوال نہیں کرتا، وہ بس لسم ادا کرتا ہے، مگر زندہ دل تڑپتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ دوستوں، زندگی میں کچھ لمحے ایسے بھی آتے ہیں جب انسان بظاہر سب کے درمیان ہوتا ہے، گھر والے بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، مصروفیات بھی ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود دل کے اندر ایک عجیب سی تنہائی ہوتی ہے، ایک خاموش خلا ہوتا ہے جو کسی چیز سے نہیں بھرتا۔ انسان ہنستا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے، روزمرہ کے کام بھی انجام دیتا ہے، مگر اندر سے جیسے کچھ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جیسے کوئی سکون چھن گیا ہو۔ ایسے لمحوں میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اطمینان نہیں ملتا جو ایک سچی قبول دعا کے بعد ملتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید تم قبول نہیں ہو رہے، شاید تمہاری دعا میں اثر نہیں، شاید تم اللہ کے قریب نہیں۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، کیونکہ جو دل اللہ کو پکارتا ہے وہ کبھی اللہ سے دور نہیں ہوتا۔ پھر ایسے میں کسی کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، درود شریف پڑھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ جملہ سن کر دل میں ایک امید جاگتی ہے، ایک روشنی سی محسوس ہوتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جس سے میری مشکلات حل ہوں گی، میرا دل سکون پائے گا۔ پھر وہ پورے اخلاص کے ساتھ درود پڑھنا شروع کرتا ہے، کبھی 100 بار، کبھی 200 بار، کبھی 1000 بار۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں، کچھ ہفتے بھی، مگر جب انسان اپنے دل کو دیکھتا ہے تو اسے وہی بے چینی نظر آتی ہے، وہی پریشانی، وہی اداسی۔ تب دل میں ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ کیا واقعی میں صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہوں، یا کہیں کوئی ایسی کمی ہے جو مجھے اس عظیم نعمت کے فیض سے محروم کر رہی ہے؟ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ درود شریف میں کوئی کمی نہیں، یہ وہ عمل ہے جسے خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی ادا کرتے ہیں۔ تو پھر کمی کہاں ہے؟ کمی ہمارے انداز میں ہے، ہمارے دھیان میں ہے، ہماری نیت میں ہے۔ یاد رکھیں، درود شریف صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے کہ بس زبان سے ادا کر لیا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ یہ ایک زندہ تعلق ہے، ایک روحانی رابطہ ہے، ایک محبت بھرا سلام ہے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں۔ اور جب کوئی تعلق محبت سے خالی ہو جائے، جب اس میں توجہ نہ رہے، جب اس میں ادب نہ رہے، تو وہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اس کا اثر ختم ہونے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم درود شریف کو صرف ایک عادت بنا لیں، صرف ایک گنتی بنا لیں، صرف ایک رسم بنا لیں، تو پھر وہ ہمارے دل پر اثر نہیں کرتا، وہ ہماری روح کو نہیں جگاتا۔ کیونکہ روحانیت الفاظ سے نہیں، کیفیت سے آتی ہے، اور کیفیت تب آتی ہے جب دل حاضر ہو، جب احساس زندہ ہو، جب انسان یہ سمجھے کہ وہ کس عظیم ہستی پر درود بھیج رہا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم نقطے کی طرف، وہ پہلی بڑی غلطی جس کی وجہ سے اکثر لوگ درود شریف کا فیض حاصل نہیں کر پاتے، اور وہ غلطی ہے غفلت کے ساتھ درود پڑھنا۔ ہم میں سے اکثر لوگ درود پڑھتے وقت کہیں اور ہوتے ہیں، زبان درود پڑھ رہی ہوتی ہے مگر ذہن دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے، کبھی موبائل کی فکر، کبھی کاروبار کی پریشانی، کبھی ماضی کی یادیں، کبھی مستقبل کے خدشات۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک عظیم عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہم صرف الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں، بغیر احساس کے، بغیر توجہ کے۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی آپ کو پکارے اور آپ سن ہی نہ رہے ہوں، آپ کا دھیان کہیں اور ہو، تو کیا آپ اس کی پکار کا جواب دیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ رابطہ قائم ہی نہیں ہوا۔ بالکل یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم درود پڑھ رہے ہیں مگر دل حاضر نہیں، اور جب دل حاضر نہ ہو تو روحانی دروازے نہیں کھلتے۔ اگر آپ واقعی درود شریف کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا نور محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو آج سے ایک چھوٹی سی عادت بدل دیں۔ درود پڑھنے سے پہلے صرف چند لمحے رک جائیں، اپنی سانس کو معمول پر لائیں، اپنے دل کو جمع کریں،
پھر اپنے ذہن میں یہ تصور پیدا کریں کہ آپ ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب جب آپ درود پڑھیں گے تو وہ الفاظ نہیں رہیں گے، وہ ایک سلام بن جائیں گے، ایک محبت کا اظہار بن جائیں گے، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ دل میں ایک عجیب سی نرمی آ رہی ہے، ایک سکون اتر رہا ہے، ایک روشنی سی محسوس ہو رہی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کے بغیر درود صرف آواز ہے، اور جس کے ساتھ درود ایک معجزہ بن جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں مگر دل میں بے صبری ہوتی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ فوراً اثر نظر آئے، فوراً سکون ملے، فوراً مسئلہ حل ہو جائے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو دل آہستہ آہستہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دوسری بڑی غلطی شروع ہوتی ہے۔ وہ غلطی ہے جلدی نتیجہ چاہنا اور صبر نہ کرنا۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں لیکن دل کے اندر یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ابھی تک کچھ بدلا کیوں نہیں، ابھی تک دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، اور یہی سوچ ہماری روحانیت کو کمزور کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ہر دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، کچھ دعائیں آزمائش کے بعد قبول ہوتی ہیں، اور کچھ دعائیں انسان کو بدلنے کے لیے روکی جاتی ہیں۔ درود شریف کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے، دل کے بدلنے کا سفر، روح کے جاگنے کا سفر، اور اس سفر میں وقت لگتا ہے۔ سوچیں اگر ایک بیج آج زمین میں ڈالا جائے تو کیا وہ کل درخت بن جائے گا؟ نہیں، اسے وقت چاہیے، پانی چاہیے، صبر چاہیے۔ بالکل اسی طرح درود شریف کا اثر بھی آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ چند دن پڑھ کر ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ اصل فائدہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہوتا۔ درود شریف پڑھتے وقت ایک بات دل میں بٹھا لیں، میں یہ کسی نتیجے کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں یہ محبت میں پڑھ رہا ہوں، میں یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ جب نیت بدل جاتی ہے تو اثر خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اصل تبدیلی آتی ہے۔ دل نرم ہونے لگتا ہے، آنکھیں خود بخود نم ہونے لگتی ہیں، اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ فوراً نہیں دیتا کیونکہ وہ آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ بار بار درود پڑھیں، بار بار اس کا ذکر کریں، اور اسی بہانے آپ کا دل صاف ہو جائے۔ یہی اصل انعام ہے کہ دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ جب دل بدل جاتا ہے تو قسمت خود بخود بدل جاتی ہے۔ تو آج سے جلدی چھوڑ دیں، صبر کو اپنا لیں، درود کو ایک سفر سمجھیں، ایک محبت سمجھیں، اور یقین رکھیں جو شخص صبر کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا، کبھی نہیں۔ کبھی آپ نے اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھا ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ کیا واقعی وہاں محبت ہوتی ہے یا صرف ایک عادت ہوتی ہے؟ دوستوں، یہی وہ مقام ہے جہاں تیسری اور سب سے خطرناک غلطی سامنے آتی ہے۔ وہ غلطی ہے درود شریف کو صرف عادت بنا لینا۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا، ہم الفاظ ادا کرتے ہیں لیکن دل نہیں جھکتا، ہم گنتی پوری کرتے ہیں لیکن محبت پیدا نہیں کرتے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اس عظیم نعمت کے اصل فیض سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ درود شریف محبت کے بغیر ادھورا ہے۔ سوچیں ذرا، اگر کوئی آپ کا نام لے مگر اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی محبت نہ ہو تو کیا وہ پکار آپ کو چھو سکے گی؟ ہرگز نہیں۔ بالکل یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک سلام ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک ایسا تعلق جو دل سے جڑتا ہے۔ لیکن جب یہ تعلق صرف زبان تک رہ جائے اور دل اس میں شامل نہ ہو تو پھر اثر ختم ہو جاتا ہے، نور رک جاتا ہے۔ یہاں ذرا رکیں اور اپنے دل سے ایک سچا سوال کریں، کیا میں درود پڑھتا ہوں یا صرف مکمل کرتا ہوں؟ یہی وہ سوال ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اب ذرا اس لمحے کو محسوس کریں، اگر آپ ایک دن صرف ایک بار سچے دل سے محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیں تو وہ ایک درود ہزاروں غافل درود سے بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ دل کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں۔ وہ نیت کو دیکھتا ہے، گنتی کو نہیں، اور جب دل سچا ہو تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ دوستوں، یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو اپنی نیت ٹھیک کرنی ہوتی ہے، اپنے دل کو جگانا ہوتا ہے، درود کو عادت سے نکال کر محبت بنانا ہوتا ہے۔ آج سے جب بھی درود پڑھیں تو جلدی نہ کریں، الفاظ کو محسوس کریں، دل کو شامل کریں، اور یہ تصور کریں کہ آپ ایک محبت بھرا سلام بھیج رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ دل بدلنے لگے گا، سختی ختم ہونے لگے گی، آنکھیں نم ہونے لگیں گی، اور ایک عجیب سا سکون دل میں اترنے لگے گا۔ یہی وہ سکون ہے جس کی آپ تلاش میں تھے، یہی وہ نور ہے جو درود شریف کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور اب آخر میں ایک بات دل میں بٹھا لیں، اللہ آپ کو سن رہا ہے، ہر حال میں، ہر وقت۔ آپ کی ایک سچی کیفیت، آپ کی ایک سچی پکار آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ درود شریف کو صرف پڑھیں نہیں، اسے جئیں، اسے محسوس کریں، اسے اپنے دل میں اتاریں، پھر دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے بدلتی ہیں، آپ کا دل کیسے بدلتا ہے، اور آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اب ذرا رکیں اور اپنے دل کی سنیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون کی کمی کہاں سے آ رہی ہے؟
یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو اپنی حقیقت کا احساس ہوتا ہے، جب دل خود سے سوال کرتا ہے۔ اللہ کے قریب جانے کا سب سے آسان راستہ یہ درود شریف ہے، جو زبان سے نکل کر دل سے جذب ہو اور روح تک پہنچ جائے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ صرف الفاظ نہیں دیکھتا، وہ آپ کے دل کی کیفیت دیکھتا ہے، آپ کی محبت دیکھتا ہے، آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ جب دل سچا ہو تو ایک چھوٹا سا درود 1000 درودوں سے زیادہ اثر رکھتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں زندگی بدل سکتی ہے، جہاں تقدیر بدل سکتی ہے، جہاں دل سکون اور نور سے بھر سکتا ہے۔ درود شریف صرف عادت نہیں، یہ تعلق ہے، یہ محبت ہے، یہ سکون ہے، یہ نور ہے۔ اب تصور کریں، آپ آہستہ آہستہ درود پڑھ رہے ہیں، دل سے، محبت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ہر لفظ آپ کے دل کو چھو رہا ہے، ہر درود اللہ کے قریب آپ کو لے جا رہا ہے، ہر لمحہ آپ کی روح کو نرم کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، صبر کریں، مزید دعا کریں، اپنے دل کی حقیقت کو پہچانیں۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ بڑی اور وسیع ہے۔ کچھ دنوں، کچھ ہفتوں، کچھ لمحوں بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل بدل گیا، زندگی بدل گئی، آپ کے اندر سکون اتر گیا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا۔ آپ سے یہ وعدہ کریں کہ درود صرف پڑھیں نہیں، اسے جئیں، محبت سے پڑھیں، دل کے ساتھ پڑھیں اور اس کے اثر کو محسوس کریں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کی زندگی میں نور آتا ہے، جب پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں، جب دل سکون پاتا ہے اور اللہ کے قرب کا حقیقی احساس ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ آپ کی دعوت ہے، یہ آپ کی روشنی ہے، یہ آپ کا سکون ہے۔ درود پڑھیں، دل سے پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ کس طرح آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اللہ آپ کی دعا قبول کرے، اللہ آپ کے دل کو سکون دے، اللہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے، آمین۔ دوستوں، ہم نے پہلے 4 حصوں میں سیکھا کہ درود شریف کے اثر سے محرومی کی 3 بڑی وجوہات کیا ہیں: غفلت، جلد بازی اور عادت کے ساتھ پڑھنا۔ لیکن اب ہم ایک اور گہری حقیقت پر پہنچتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے دل کی مکمل موجودگی۔ درود صرف زبان سے نہیں ہوتا، یہ دل کی آواز، روح کی پکار اور نیت کی صفائی کا مجموعہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم اکثر درود پڑھتے ہیں مگر دل کہیں اور ہوتا ہے؟ زبان الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے مگر دل دنیا کی فکر میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان 1000 بار بھی درود پڑھے مگر فیض محسوس نہ کرے۔ درود شریف میں اثر آنا اسی لمحے شروع ہوتا ہے جب دل حاضر ہوتا ہے، جب احساس موجود ہوتا ہے، جب ہر لفظ محبت سے نکلتا ہے اور انسان ہر جملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ درود صرف ایک ذکر نہیں، یہ ایک روحانی سلام ہے، یہ ایک تعلق ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل کی محبت ہے۔ اب سوچیں، جب دل اس محبت کے بغیر پڑھتا ہے تو وہ درود کاغذ یا زبان تک رہ جاتا ہے، روح تک نہیں پہنچتا، اور اس کے اثرات ہمارے دل اور زندگی پر ظاہر نہیں ہوتے۔ اسی لیے آج سے یہ عادت بنائیں، درود پڑھنے سے پہلے چند لمحے رکیں، گہری سانس لیں، دل کو حاضر کریں اور سوچیں کہ آپ ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہر درود الفاظ کی حد سے بڑھ کر محبت، تعلق اور روحانی روشنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، دل کی موجودگی نہ صرف درود کے اثر کو بڑھاتی ہے بلکہ دل کی صفائی، روح کی نرمی اور زندگی کی راہ کو بھی آسان بناتی ہے۔ ہم زندگی میں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جاتے ہیں، فکر، پریشانی، مصروفیات، اور یہی چیزیں ہماری روحانی توانائی کو کمزور کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان 1000 بار درود پڑھ کر بھی سکون محسوس نہیں کرتا۔ لیکن اگر آج سے آپ اپنی توجہ، اپنی محبت، اپنی نیت درود پر مرکوز کر دیں تو ہر درود ایک معجزہ بن جائے گا، دل میں روشنی اتر جائے گی، زندگی میں سکون آئے گا۔ یہاں ایک حقیقت اور بیان کرنا ضروری ہے، درود شریف کا اصل اثر ہمیشہ لمبے وقت میں آتا ہے، یہ فوراً نظر نہیں آتا، یہ چند دن میں مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ عمل ہے جس میں صبر، لگن، نیت اور محبت کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی انسان جلدی میں درود پڑھتا ہے اور پھر مایوسی محسوس کرتا ہے،